ایک نماز کے بارے میں نماز سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ بڑے خوبصورت اسکالر موجود ہیں، رانا ہدایت علی خان صاحب، جن کا تعلق پنجاب کالجز سے ہے اور شعبہ اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ سے یہ منسلک ہیں، اور ان کے ساتھ مذہبی اسکالر جامعہ سیدہ آمنہ سے محمد کبیر جاوید قریشی صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت پہ جناب رانا صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ تو کئی دن گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا بیان کرنے کے بعد وہ بات بھی بتا دوں کہ ہم بہت سے لیکچر سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں وہ بات کیوں نہیں بیٹھتی۔ ناظرین، آپ جتنے بھی ہمارے لیکچر سنیں گے تو میری اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ دلیل دے کے اس بات کو دل میں بٹھا دیا جائے، اس کی اہمیت بیان کر دی جائے کہ یہ قرآن و حدیث بیان کر رہا ہے تو اس کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ تو یہی نماز کی اہمیت جو ہے، اسی بات سے ہمیں بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادتوں میں سے وہ نماز کا کیا ہے، اور سب سے پہلا سوال جو بندے سے کیا جائے گا، یعنی ایسے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کویسچن پیپر میں سے ایک سوال آؤٹ بھی کر دیا کہ پہلا سوال تیرے سے نماز کا ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ تو نماز کا ذکر سب سے زیادہ، باجماعت نماز کا بھی ذکر، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور ساتھ اس کا فائدہ بھی بتا دیا کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کر دی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کیا جان بوجھ کے تو اس نے کفر کیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ناظرین، قرآن و حدیث کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو قرآن سے ہی اس کی اہمیت کہ ہمیں اگر جو بھی جتنے بھی مال ہم کرتے ہیں، ہمیں اپنی اوقات، اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے تو پھر ہم کبھی بھی ان عبادات سے روگردانی نہ کریں۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اس دنیا میں؟ دو وقت ہر انسان پر ایسے آتے ہیں کہ جب وہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک وقت جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ایک وہ وقت جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بیچ بھی اس کا ہونا ہے، اور ہونا بھی کیا ہے کہ انسان کی جو عمر لکھی جاتی ہے وہ سالوں میں، مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں نہیں لکھی جاتی، سانسوں میں لکھی جاتی ہے۔ اور وہ سانس بھی مبہم ہوتے ہیں کہ کتنے سانس میرے ہیں۔ انسان 20 سال کا پروگرام بناتا ہے لیکن اس کے نامہ لکھے اس کے 10 سانس ہوتے ہیں جن سے وہ، اور اسی کی تاکید جو ہے کہ نماز ہمیں دیکھنا ہے کہ عبادت کیسی ہے۔ ہمیں سورہ صف کی پہلی آیت میں اگر ہم اس کو بڑی ڈیپلی پڑھیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ یعنی اس میں انسان کو ایک جھٹکا دیا ہے، انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ اس زمین اور آسمان کے یہ کائنات ہے، رات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، 3 چیزوں سے کائنات بنتی ہے۔ جمادات بھی عبادت کرتے ہیں، حیوانات بھی عبادت کرتے ہیں، نباتات بھی عبادت کرتے ہیں، اور نماز ان تینوں باتوں کا مجموعہ ہے۔ ماشاءاللہ،